السلام علیکم دوستوں. اکثر ہم لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی اور دوسری مصیبت ہم لوگ کے اوپر آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ساری مصیبتیں ہم ہی لوگ کو کیوں دیتے ہیں اور کسی کو کیوں نہیں دیتے؟ ہم لوگ نے ایسا کیا کیا ہے، ایسا کون سا گناہ کیا ہے جو اتنی پریشانی ہم لوگ کے اوپر آ رہی ہیں؟ اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں پریشانی آنے پہ، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں تو وہ اس کے اوپر پریشانی اور مصیبت ڈالتے ہیں. کیونکہ جب بھی بندہ سکون میں ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، خوشحال زندگی جی رہا ہوتا ہے عیش و آرام کی، تو وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا یاد نہیں کرتا ہے اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگا رہتا ہے. لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو بندے کو صرف اللہ ہی کی یاد آتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ بات بہت پسند آتی ہے، کیونکہ ہم لوگ کو ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ اللہ پاک ہی ہیں، اور کوئی بھی ہم لوگ کو کسی بھی مصیبت سے نہیں نکال سکتا جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کی ہمت سے زیادہ کا بوجھ نہیں دیتے ہیں، اتنی پریشانی نہیں دیتے جتنی وہ سہن نہ کر سکے. دوستو، ایک واقعہ ہے جسے سن کے آپ کو لگے گا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکلوں میں ڈالتے بھی ہیں اور مشکلوں سے کیسے نکالتے بھی ہیں. یہ کہانی ہے ایجپٹ کی. ایجپٹ میں رہنے والے ایک بہت ہی امیر آدمی کی. ایک بہت ہی امیر آدمی ایجپٹ میں رہتا تھا، جسے اکثر سینے میں درد رہنے لگا اور پریشانی رہنے لگی. پھر اس نے ڈاکٹروں کو دکھایا تو ڈاکٹروں نے ان سے کہا کہ آپ کو ہارٹ کی پرابلم ہے اور آپ کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا، آپ کو یورپ جانا پڑے گا علاج کرانے کے لیے. تو وہ آدمی تو بہت امیر تھا، اس کے لیے یورپ جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی، اس لیے اس نے فوراً یورپ جانے کا انتظام کروایا اپنے نوکروں سے اور وہ یورپ چلا گیا. دیکھیے، جتنے بھی غریب لوگ ہوتے ہیں تو ان کو تو ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ یورپ جائیے، آپ چائنا جائیے، آپ جاپان جائیے، جا کے علاج کرائیے، کیونکہ وہ ڈاکٹر جانتا ہے کہ وہ لوگ یہ سب افورڈ کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آس پاس کی دواؤں میں ہی شفا دے دیتے ہیں غریب لوگوں کو. لیکن اب وہ امیر آدمی تھا، وہ جا سکتا تھا، اس لیے وہ فوراً ہی یورپ پہنچ گیا. یورپ پہنچنے کے بعد وہاں کے ڈاکٹروں نے جب اس کا ڈائگنوسس کی تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا جتنا بھی علاج کیا جائے لیکن ہم لوگ آپ کو بچا نہیں سکتے، آپ کچھ ہی دن کے مہمان ہیں. اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو اوپر والے سے اپنے لیے دعا کریے، اپنی زندگی کے لیے دعا کریے. یہ سن کے وہ آدمی بہت ہتاش ہو گیا، بہت دکھی ہو گیا. پھر وہ واپس اپنے گھر لوٹ آیا اور ایک ایک کر کے اپنی زندگی کے دن گننے لگا. ایک دن وہ بازار میں نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک گوشت والے کی دکان پہ ایک بہت ہی غریب عورت جو چھیچڑے بال پڑے ہوتے ہیں، جو چربی کے ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ سب بٹور رہی تھی اور بٹور کے ایک پنی میں رکھ رہی تھی. جو گوشت والا باہر پھینک دیتا ہے، جو کھائے نہیں جاتے ہیں، وہ چربی کے ٹکڑے وہ بٹور کے اپنی پنی میں رکھ رہی تھی. تو اس آدمی کو بہت تعجب ہوا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو، یہ ٹکڑے کیوں بٹور رہی ہو؟ تو اس عورت نے اس آدمی کو بتایا کہ صاحب، میں بہت غریب ہوں اور میرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا ہے اور میرے بچے بھوکے ہیں اور وہ گوشت کھانا چاہتے ہیں، تو میں گوشت خرید نہیں سکتی، اس لیے میں ان کو بٹور کے لے جا رہی ہوں اور ان کو دھو کے پکا کے اپنے بچوں کو کھلاؤں گی تاکہ وہ خوش ہو جائیں. یہ سن کے اس آدمی کو اس عورت پہ بہت دیا آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ سوچنے لگا کہ میں اتنا امیر ہوں لیکن میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور یہ عورت اپنے بچوں کو کھلانا چاہتی لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اس نے اس گوشت والے سے کہا کہ اس عورت کو پہچان لو اور جب بھی یہ گوشت یہاں لینے آئے، جتنا بھی لینا چاہے اس کو دے دینا اور جتنا بھی اس کا بل بنے گا سب میں دوں گا. یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلا گیا اور وہ عورت بہت خوش ہو گئی اور اچھا خاصا گوشت لے کے اپنے گھر گئی اور اپنے بچوں کو کھلایا. جب وہ آدمی اپنے گھر گیا تو واپس اپنی زندگی کی پریشانیوں میں الجھتا گیا اور سوچتا گیا کہ پتہ نہیں اب میں کتنے دن کا مہمان ہوں. لیکن دھیرے دھیرے اسے احساس ہونے لگا کہ اس کی تکلیفیں جو کم ہو رہی ہیں، اس کے سینے میں جو درد ہوتا تھا وہ کم ہو رہا ہے اور آج کل اسے کچھ ٹھیک محسوس ہو رہا ہے. تو اسے بڑا حیرت ہوئی کہ ڈاکٹرز تو کہہ رہے تھے کہ آپ بہت بیمار ہیں. پھر اس نے اسی شہر میں جلدی سے اپنا ایک پیتھولوجی میں اپنی جانچیں کرائیں تو جانچوں میں نکلا کہ سب کچھ اس کا نارمل ہے. لیکن اس آدمی کو یقین نہیں آیا کہ سب کچھ نارمل کیسے ہو سکتا ہے.
پھر وہ واپس گیا یورپ، وہاں جا کے اس نے اسی اسپتال میں اپنی جانچیں کرائی جہاں پہلے کرائی تھی، اور پھر وہاں بھی وہاں کے ڈاکٹرز حیرت کرنے لگے کہ یہ آدمی بالکل ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے۔ ان ڈاکٹرز نے اس آدمی سے پوچھا کہ آپ نے کہاں علاج کرایا ہے کہ آپ کی رپورٹس بالکل نارمل آ رہی ہے اور اب تو آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ نے کون سی دوائی کھائی، کس ڈاکٹر کو دکھایا، تو ہمیں بھی بتائیے۔ تو تب اس آدمی کو خیال آیا اس عورت کا جس کو اس نے گوشت دلوایا تھا صدقے کی نیت سے، اسے خیال آیا کہ ہاں میں نے اس کی مدد کری تھی تو اللہ کی طرف سے مجھے مدد۔ پھر اس نے کہا کہ ہمارے نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ صدقہ مصیبتوں اور پریشانی اور بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ جیسے اس آدمی نے صدقہ کیا گوشت کا اس عورت کے بچوں کے لیے، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی بیماری کو دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کے اوپر بیماری نہ ڈالتے تو وہ آدمی کبھی بھی اللہ کی طرف رخ نہیں کرتا اور بس اپنی روزمرہ کی زندگی میں لگا رہتا، لیکن اس بیماری کو ڈالنے کے بعد اس کا رخ اللہ کی طرف ہوا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بیماری سے نجات دلائی تو وہ نماز پڑھنے لگا اور اللہ پہ یقین اس کا بڑھ گیا، غریبوں کی مدد کرنے لگا، زکوٰۃ اور صدقہ دینے لگا، اور ایک نیک اور اچھا آدمی بن گیا ساری زندگی جب تک وہ زندہ رہا۔ تو پریشانیاں ہم لوگ کو ایک بہتر انسان بنانے کے لیے بھی آتی ہیں، اور ہم لوگ کا رخ اور ہم لوگ کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف موڑنے کے لیے آتی ہے، نہیں تو ہم لوگ اپنی زندگی میں مست رہتے ہیں اور ہم لوگ کہاں اللہ تعالیٰ کو اتنا یاد کرتے ہیں جتنا پریشانیوں میں یاد کرتے ہیں۔ تو پریشانیاں اللہ تعالیٰ ہمیں بہتری کے لیے ہی دیتے ہیں، اور جب پریشانیاں ختم ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پہ ہم لوگ کا یقین اور بڑھ جاتا ہے۔